آج کے سبق میں ایک اہم دعا ہے اور وہ دعا بھی قرآن مجید کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے۔ اس دعا کا پس منظر آپ تھوڑا سا سمجھیں گے تاکہ جو میں نے عنوان دیا ہے نا وہ عنوان سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو اور دعا کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر ان کو چھڑوانے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی کو ایسے تھوڑا سا دھکا جو دیتے ہیں نا، بس اللہ کی تقدیر غالب آئی کھڑی تھی، وہ بندہ وہاں پر گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ایک آدمی مر گیا ہے، ایکشن لینے کے لیے فرعون کے دربار کے اندر باقاعدہ میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ طے یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی جو اسی فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے بتایا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے مصر چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں تو آپ کو قتل کرنے کا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے کسی چیز کو اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں۔ بس ایک رخ پہ نا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، مجھے راستہ بھی بتانا اور کوئی اچھا ٹھکانہ بھی عطا فرمانا۔ تقریباً ایک ہفتہ موسیٰ علیہ السلام پیدل چلتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے۔ مصر سے نکلے اور مدین میں جا کے پہنچے تھے۔ مدین کے اندر جب پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا۔ کنویں کے اوپر نا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جو اس میں نا ڈول ڈال کے اس کو نکالتے ہیں اور وہ جو پانی ہوتا ہے نا خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے۔ دیکھا انہوں نے کنویں کے پاس نا دو بچیاں کھڑی تھیں، انہوں نے اپنا ریوڑ لیا ہوا تھا، بکریاں لی ہوئی ہیں اور ایک کنارے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بکریاں چرانے آ نہیں سکتے، ہمارا بھائی ہے کوئی نا، اس لیے مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکل کے بکریاں چرانی پڑتی ہیں، اور یہاں یہ سارے مرد ہیں، جب یہ پانی پلا کے فارغ ہو جاتے ہیں کچھ بچتا ہے پانی تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، نہیں تو چپ کر کے ہم چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی نا، تو وہ ڈول اور برتن جو کنویں کے اندر ڈال کے رسے کے ذریعے کئی مرد مل کے کھینچا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوش اور جذبے کے اندر آ کے نا تنے تنہا وہ ڈول اس کے اندر ڈال کے پانی باہر نکالا، خود بھی پیا اور بچیوں کو کہا کہ آپ بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کو پانی پلا دیا، بچیاں گھر چلی گئیں جلدی جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں جی۔ یہ سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہوا ہے، پورا ایک ہفتہ پیدل چل چل کے آبلہ پاں ہیں اور اوپر سے پتے کھا کھا کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ بڑے مشکل حالات کے اندر ہیں، اور وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے جہاں پر گئے ہوئے ہیں جی مدین کے اندر۔ وہاں درخت کے ساتھ بیٹھ کر ٹیک لگا کے نا ایک دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو نکلتی ہے اللہ اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ جب اس دعا کو قرآن بنایا نا، وہ تو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا بھی ہوں جی، پڑھاتا بھی ہوں۔ اس دعا کے مانگنے کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں
آپ دعا کی تاثیر دیکھیں اور طاقت دیکھیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور جہاں دعا مانگی وہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے ہلا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ان دو بچیوں میں سے نا ایک بچیاں جلدی گھر پہنچ گئیں، تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان آدمی تھا، وہ آیا، اس نے جو ہے نا پانی ہمیں پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب اس نے یہ عمل دیکھا نا، وہ آگے تھا کون جی؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر کی صاحبزادیاں ہیں جی۔ ان میں سے ایک خاتون کو حضرت شعیب علیہ السلام بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ جی۔ جس وقت وہ بچی اپنے گھر سے چلتی ہے نا، جب وہ چل کے آ رہی ہوتی نا، اتنی شرم اور حیا کے ساتھ چل کے آ رہی ہوتی، اللہ اس بچی کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی اس کے چلنے کا جو انداز تھا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے پانی پلایا، وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بات لمبی ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، جا کے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فرعون سے بچ کے بھاگ کے آیا ہوں، مصر کا رہنے والا ہوں، اس طرح مسئلہ بنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں فرعون کی حکومت نہیں چلتی، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، آپ یہاں پر رہیں، آپ یہاں میرے پاس رہیں، بالکل بے فکر ہو جائیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ 10 سال تک میری بکریاں چلانا، ان 2 بچیوں میں سے ایک اپنی بیٹی کا میں آپ کو رشتہ دیتا ہوں۔ مہر نہیں تھا نا، تو مہر کے طور پر طے یہ ہوا کہ آپ 10 سال تک جو ہے نا بکریاں چرائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ٹھکانہ اور کیا چاہیے تھا؟ ایک اچھا رشتہ چاہیے تھا اور ایک اچھا گھر چاہیے تھا۔ جب یہ دعا مانگی، چند لمحوں کی بات ہی گزری تھی، چند لمحے گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے بیٹھے ہیں، ادھر وہ بچی آ جاتی ہے، ادھر جاتے ہیں، رشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اچھا رشتہ، کیسا رشتہ؟ پیغمبر کی بیٹی جی، صاحبزادی پیغمبر کی، اللہ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ ایک ٹھکانہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس بندے کو مناسب رشتے کی ضرورت ہو یا مناسب ٹھکانے کی ضرورت ہو، یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرے، اللہ مناسب رشتہ بھی دے گا، اچھا ٹھکانہ بھی دے گا جی۔ تو یہ دعا ہے جی، اس کو ہم پڑھیں گے جی، مختصر الفاظ اور انتہائی کمال کے الفاظ جی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، رب اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الیہ، آپ جو بھی میری طرف بھلائی اتاریں گے، جو بھی بھلائی اتاریں گے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، ٹھکانہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اجنبی آدمی ہوں، اجنبی علاقے میں آیا ہوا ہوں جی۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر، یا اللہ ان میں سے جو چیز بھی آپ میری طرف اتاریں گے، مجھے عطا کریں گے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا تھا، اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے ہی کھول دیے، ٹھکانہ بھی دے دیا، رشتہ بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا۔ اور جس وقت 10 سال بکریاں چرا کے اپنے ملک میں واپس جا رہے تھے، مصر کے اندر، راستے کے اندر کوہ طور تھا جی، وہاں سے گزرتے ہیں، کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں، اللہ وہاں بلا کے نبوت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں ہیں جی اس دعا کی، اس لیے اس کو پڑھیں گے جی تمام ساتھی، اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھا کریں جی، کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ تمام بھلائیوں کے مانگنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے جی، تمام بھلائیاں مانگنے کا۔